پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ان کے پولینڈ کے ہم منصب نے آج ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور علاقائی اور عالمی امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملکی معیشت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ عازمین حج کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب میں جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 208 رنز کے ہدف کے جواب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کو آج ان کے پولینڈ کے ہم منصب رادوشلف شیکورسکی نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے پاکستان اور پولینڈ کے تعلقات میں مثبت رفتار کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کے مسلسل عزم کو سراہا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیوں کی بدولت گزشتہ 3 سال کے دوران ملکی معیشت نے نمایاں ترقی کی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2022 سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور تمام اشاریے درست سمت میں ہیں۔ انہوں نے علاقائی کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس، چین، امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات ہیں اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ عالمی برادری نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ایک اہم سفارتی کامیابی ہے۔ روٹ ٹو مکہ اقدام کے تحت پاکستانی عازمین حج کو سعودی عرب پہنچانے کے لیے حج پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس سال روٹ ٹو مکہ منصوبے کے تحت امیگریشن کی سہولت نمایاں طور پر بہتر بنایا گیا ہے، جس سے عازمین کے لیے تیز تر، آسان اور زیادہ باوقار پروسیسنگ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کی پہلی حج پرواز 1357 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچی۔ ایئرپورٹ پر سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق، قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی اور ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سومرو نے عازمین حج کا استقبال کیا۔ پاکستان حج مشن نے اس سال سرکاری اسکیم کے تحت حج پر جانے والے تمام 1,19,210 عازمین کو رہائش فراہم کر دی ہے۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج کو ای سم کارڈ بھی فراہم کیے جائیں گے جس سے وہ پاکستان میں اپنے اہل خانہ سے رابطے میں رہ سکیں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت ملک میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ناروال یونیورسٹی اس وقت 6,000 کے قریب طلبہ و طالبات کو تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سینئر حریت رہنما شبیر احمد شاہ کو ان کی طبیعت کی خرابی کے باوجود بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 3 دہائیوں پرانے کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران تقریباً 4 دہائیاں مختلف جیلوں میں گزارنے والے 72 سالہ رہنما کو 1996 کے ایک کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ شبیر شاہ کو حال ہی میں 12 مارچ کو ایک جھوٹے کیس میں سپریم کورٹ اور 28 مارچ کو دلی کی ایک عدالت نے ضمانت دی تھی۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف متعدد بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ جاپان کی حکومت کے مطابق یہ میزائل جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب گرے۔ یہ شمالی کوریا کا اس سال 7واں بیلسٹک میزائل کا تجربہ ہے اور اس ماہ کا 4تھا تجربہ ہے۔ اور کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں کراچی کنگز کی ٹیم ملتان سلطان کی طرف سے جیت کے لیے دیے گئے 208 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے۔ ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ آج کا دوسرا میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.